الرحمن الرحیم دست کوزاگر قسط نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ امی، آپ کی نظر میں بھلے میری ساری گفتگو ایک بکواس ہو، لیکن مجبوری ہے۔ جب تک میں آپ کو ایک ایک بات بتا نہیں دیتی میرے پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے۔ نمن نے ڈٹائی سے کندھے اچکائے۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم بکواس کر رہی ہو؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں اتنی بکواس وہاں اس لڑکے کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تمہیں یہ یقین بھی تھا کہ پیسے اس نے چرائے ہیں تب بھی تمہیں خاموش رہنا چاہیے تھا۔ بس بل پے کرتی اور باہر آ جاتی۔ رومیلا اور سنبل نے بالکل ٹھیک کیا۔ نمل کی امی نے نمل کے بات سننے کے بعد ناصحانہ انداز میں کہا۔ نمل کے چہرے کا زاویہ تیزی سے بدل گیا۔ میں نے اپنی شاپنگ کے پیسے رکھے تھے امی، اور اس خبیث نے۔ اوہ ہو، بری بات! یہ تم نے ایسی لینگویج سے میں بات کرنا کب سے شروع کر دی؟ امی کے ٹوکنے پر نمل دانت پیستے ہوئے بولی۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا اس کے منہ پر ایسی ایسی گالیاں دوں کہ اچھا بس، انسان کو اتنا انتہا پسند بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ تو موقع محل کا لحاظ کرنا چاہیے۔ آج کل کے لڑکوں سے کچھ بعید نہیں، کب کیا کر جائیں۔ انہوں نے آگے جھک کر خالی پیالی میز پر رکھنی چاہیے تو نمل نے تیزی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے پیالی لے کر میز پر رکھ دی۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں، اسی لیے اس کے دوستوں کو اکسانے کے باوجود میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ وہاں رکی تک نہیں۔ پھر بھی مجھے ابھی تک غصہ آ رہا ہے۔ کل ہمارے یونیورسٹی میں پہلا دن ہے اور میں نے سوچا تھا کہ ہم تینوں ایک سے کپڑے پہن کر جائیں گے، مگر اس لڑکے نے میری ساری پلاننگ چوپٹ کر دی۔ چور کہیں کا! اگر وہ مجھے کہیں مل جائے تو تم کچھ نہیں کرو گی، بلکہ ایسی بن جانا جیسے اسے پہچانا ہی نہ ہو۔ امی نے اس کا جملہ اچک لیا تو بے ساختہ ہنس دی۔ کتنا ڈرتی ہیں آپ! حالانکہ ڈرنا تو اس لڑکے کو چاہیے۔ اگر اسے معلوم ہوتا میرے فادر کون ہیں تو میرے پرس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرتا۔ نمل کا لہجہ طنزیہ سا ہو گیا۔ اب چھوڑو بھی، کتنی دیر تک دل جلاؤ گی؟ انہوں نے اس کا موڈ بدلتا دیکھ کر موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کیا رومیلا اور سنبل تمہاری طرح ایک سے کپڑے پہننے پر رضامند ہو گئیں؟ ان کا ہر بات کامیاب ثابت ہوا۔ نمل دوبارہ اسی موڈ میں لوٹ آئی اور شوخی سے بولی۔ ان کی رضامند ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتی، لیکن اب تو میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ وہ آخری جملے پر منہ بسور کر رہ گئی۔ پیسے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اور دے دوں گی، لیکن جب وہ ایک سے کپڑے پہننے کے حق میں ہیں ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے انہیں مجبور کرنے کی؟ امی کے کہنے پر نمل ان کی کرسی کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ ان کے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے رازداری سے بولی۔ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے۔ یونیورسٹی میں پہلے دن اسٹوڈنٹس کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ لڑکیوں کو تو ضروری تنگ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم تینوں ایک جیسے کپڑوں میں ہوں گے تو لوگ دور سے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ تینوں ساتھ ہیں، پھر کوئی ہمیں فرسٹ ڈے فول بنانے کا سوچے گا بھی نہیں۔ لیکن یہ بات میں نے ان دونوں کو نہیں بتائی۔ سنبل صدا کی نروس اگر یہ سن لیتی تو پہلے دن ہی چھٹی کر لیتی، اور رومیلا صدا کی اصولی میرے ساتھ چلنے پر کبھی بھی راضی نہ ہوتی۔ وہ سنتے ہی کہتی، تمہیں کوئی بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گا تو تم فوراً بدلہ لینے پر اتر آؤ گی۔ نہ بھائی، میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی۔ نمن نے ان کے گھٹنے پر سے سر ہٹا کر بالکل رومیلا کے انداز میں دو ٹوک انداز میں کہا اور خود ہی ہنس دی۔ رومیلا ٹھیک کہتی ہے۔ کل اگر کوئی تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ تم فوراً انتقام لینے بیٹھ جاؤ، اس طرح تم اپنے لیے دشمن بنا لو گی۔ نمل کی والدہ اپنے مخصوص محبت بھرے انداز میں سے سمجھانے لگیں۔ ہر معاملے میں بولنے کے بجائے کچھ معاملوں میں خاموش رہنے میں ہی بہتری ہے۔ اپنی بیٹی کی فطرت سے وہ بخوبی واقف تھیں۔ اس کے اندر برداشت کا مادہ بہت کم اور غصے کا عنصر بہت زیادہ تھا، جو کہ ایک نزدیک انسان کی سب سے بڑی خامی شمار ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں یہ خصلتیں جس میں ہوں اسے دشمن کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ بات اکثر نمل کو سمجھاتی رہتی تھی۔ فطرت کو بدلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ نمل کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی، ان کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ محض ان کی خوشی کے لیے وہ کئی ناخوشگوار باتوں اور لوگوں کو برداشت کر لیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی ان کی بات سے اختلاف ہونے کے باوجود اس نے بحث سمیٹتے ہوئے کہا۔ آج تک آپ کی وجہ سے خاموش رہ کر اس ایک شخص کو دوست تو بنا نہیں سکی، کیا ہوا جو کچھ دشمن ہی بنا لوں؟ ویسے کہنے کو تو آپ رومیلا کی ممانی ہیں، لیکن آپ دونوں کی گفتگو میں اتنی مماثلت ہے جیسے میرے بجائے وہی آپ کی بیٹی ہو۔ نمل نے بات کو تو کچھ اور کہنی شروع کی تھی، مگر امی کے چہرے پر سایہ سے لہراتا دیکھ کر
تیزی سے موضوع بدل لیا۔ سارے سمجھدار لوگ ایک ہی طرح بات کرتے ہیں، اب تمہیں اچھا لگے یا برا، مگر سچ یہ ہے کہ رومیلا عمر میں تمہارے برابر ہے، مگر اس میں میچورٹی تم سے زیادہ ہے۔ نمل کی والدہ رشیدہ نے صاف گوئی سے کہا تو نمل مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کی کوئی بات مجھے بری لگ سکتی ہے بھلا، اور جہاں تک سوال میچورٹی کا ہے تو رومیلا پر سوٹ کرتی ہے۔ اگر میں جتنی سوبر ہو گئی تو آپ کی زندگی میں سے شوخی بالکل ختم ہو جائے گی۔ وہ احسان بھی میرے سر ہے، رشیدہ نے مصنوعی خفگی سے کہا تو بے اختیار نمل کے منہ سے نکل گیا، کیا کروں، احسان کر کے جتانے کی عادت مجھے ورثہ میں ملی ہے۔ نمل، رشیدہ نے بڑی سنجیدگی سے اسے ٹوکا تو نمل ایک دم کھڑی ہو گئی۔ سوری، کبھی کبھی زبان پھسل جاتی ہے، آئیں اندر چلتے ہیں، مچھروں کے نکلنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ مالی بابا چاہے کتنا ہی سپرے کر لیں، لون میں بیٹھتے ہی مچھروں کا روزہ افطار بن جاتا ہے، اور ایسے بھوکے مچھر ہوتے ہیں روزہ بھی 100 سال بعد کھولا ہو۔ نمل تیز تیز بولتی ان کی کرسی کی پشت پر آ کھڑی ہوئی، یہ اخبار تو اٹھا لو، تمہارے ابو نے دیکھ لیا تو غصہ ہوں گے کہ ان کی تصویر چھپی ہے اخبار میں، اور ہم ناقدروں کی طرح لون میں ٹیبل پر چھوڑ دیا۔ رشیدہ کے کہنے پر نمل نے محض ان کی دل آزاری کے خیال سے خود کو کوئی سخت بات کہنے سے روکا تھا۔ وہ گھوم کر واپس میز کی طرف آئی اور اخبار اٹھا کے جیسے ہی پلٹی، امی کو ناراضی سے دیکھنے لگی۔ نمل کے ہٹتے ہی انہوں نے اپنی ویل چیئر کے پہیے گھمانے شروع کر دیے تھے، مگر لون میں گھاس پر پہیے آسانی سے گھومتے نہیں تھے۔ نمل 1000 بار انہیں ٹوک چکی تھی، جب وہ موجود ہے تو کیا ضرورت ہے انہیں اتنی جان لگا کر اپنے بازو شل کرنے کی۔ وہ کبھی تو مان جاتی اور کبھی سنجیدہ ہو جاتی، جیسے اس وقت بھی اس کے گھننے پر آہستگی سے بولی تھی، اتنے سال ہو گئے مجھے معذور ہوئے، لیکن آج بھی کسی سہارے کے انتظار میں رہنے کی عادت نہیں پڑی۔ کتنا سچ کہا تھا انہوں نے کہ خود نمل کے احساسات بھی ایسے ہی تھے۔ کتنے سال ہو گئے تھے ان کی معذوری کو، بلکہ اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تھا انہیں اس ویل چیئر پر ہی دیکھا تھا، مگر خود سے آج تک عادت نہیں پڑی تھی انہیں اس طرح دیکھنے کی۔ نمل نے نظر پڑتے ہی اخبار کی ان کی طرف بڑھا دیا اور ان کی کرسی کی پشت پر آ کے اسے دھکیلتے ہوئے اسے کچھ نہ کچھ آخر سو جائے ہی کیا، اور ٹی وی کے پروگرام پر تبصرہ کرتے ہوئے ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ کیا ٹی وی کے ہر پروگرام پر 1 سے 1.5 گھنٹے تبصرہ کرنا صحت کے لیے بہت مفید ہے؟ آلیان نے ہاتھ میں پکڑا بریف کیس سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، دوسرے ہاتھ سے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ وہ بریرہ کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا، جو بیک وقت ریموٹ اور موبائل میں الجھی ہوئی تھی۔ موبائل کان سے لگائے وہ کسی کھانے کی ترکیب کو ڈسکس کر رہی تھی، جبکہ ریموٹ کا سیل کچھ کمزور ہو گیا تھا۔ آواز بڑھانے کے لیے ریموٹ کو صوفے کے ہتھے پر مار رہی تھی۔ آواز بڑھا کر کیا کرنا ہے؟ کان پر سے موبائل ہٹاؤ گی تو کچھ سنائی دے گا نا، چھوڑو، کیا ضرورت ہے اتنا دماغ کھپانے کی، لاؤ مجھے تو ریموٹ۔ ایسا چینل لگانا چاہیے کہ دماغ کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آلیان نے کہنے کے ساتھ ہی ریموٹ اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ 2-4 تھپکیوں کے بعد ریموٹ حرکت میں آ گیا اور اگلے ہی پل ٹی وی پر ریسلنگ چلنے لگی۔ بھائی خدا کے لیے چینل مت لگائیں، بریرہ بات کرتے کرتے بیچ میں سے چلائی۔ تو پھر کیا لگاؤں؟ کھانے کی ریسیپی کیوں دیکھتی ہو چینلز، جب کچھ پکاتی نہیں ہو؟ آلیان نے چینل تو کیا چینج کرنا تھا، الٹا والیوم بڑھا دیا۔ آج بنایا ہے نا، وہی تو دیکھ رہی ہوں۔ بریرہ ایک ہاتھ میں موبائل تھامے ایک ہاتھ سے ریموٹ چھیننے کی کوشش کرتی رہی۔ ترکیب اس وقت آن ایئر ہے اور تم نے پہلے سے ہی بنا بھی لی۔ آلیان نے ریموٹ کا ہاتھ اٹھا کر اس طرف سے دور کر دیا۔ بھائی ترکیب ریپیٹ ہو رہی ہے، مجھے دیکھنے دیں۔ اگر انگریڈینٹس نکل جائیں گے، بریرہ زچ ہو کر بولی تو آلیان پر رتی برابر اثر نہیں ہوا، الٹا جراح کرتے ہوئے بولا، پکانے کے بعد تم انگریڈینٹس دیکھ رہی ہو؟ ہاں، وہ ایک ساتھ 2 کھانے کی ترکیبیں دیکھ رہی تھی تو کہتے کہتے بریرہ کو کچھ احساس ہوا تو ایک دم چپ ہو گئی، جبکہ آلیان ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ تو یہ کیا، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ اپنے کمرے میں جا کر ٹی وی کیوں نہیں دیکھتے؟ بریرہ جھنجھلا کر بولی۔ اس سے پہلے کہ آلیان کوئی جواب دیتا، ان کی امی شگفتہ غفار کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ آلیان تم یہاں آ کر بیٹھ گئے، ہاتھ منہ دھو لو، کھانا لگ گیا ہے۔ ممی کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ بریرہ ایک چیخ مار کر صوفے سے اٹھ گئی۔ کھانا لگ گیا ہے؟ اتنی جلدی؟ کیوں، کس لیے؟ اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے؟ تمہارے ڈیڈی کو بھوک لگ رہی تھی، وہ تو کھانے کی میز پر پہنچ بھی گئے ہیں۔ شگفتہ غفار اس کی بدحواسی پر حیران ہوتے ہوئے بولی، اوہ مائی گاڈ! بریرہ ایسے ہلی جیسے اسے چکر آ گئے ہوں، پھر موبائل پر اپنے دوست سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، ناہید، میں تمہیں بعد میں فون کرتی ہوں۔ نہیں،
اب کوئی فائدہ نہیں، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ ہاں بس مجھے میرے لیے دعا کرنا۔ وہ تیز تیز بولتی کچن کی طرف بھاگ گئی۔ شگفتہ غفار کو سمجھی تو نہیں، بس سر ہلا کر رہ گئیں اور عالیان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولیں، عالیان تمہارے ڈیڈی کھانے کی ٹیبل پر ویٹ کر رہے ہیں۔ او سوری ممی۔ وہ ٹی وی آف کرتا فوراً اٹھ گیا اور محض 10 منٹ میں فریش ہو کر کھانے کی میز پر پہنچ گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی سے ماحول میں پھیلی کشیدگی کا اندازہ ہو گیا۔ صرف ڈیڈی اطمینان سے چاول کھا رہے تھے، جبکہ ممی کے چہرے پر تناؤ پھیلا تھا اور بریرہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی پلیٹ میں چمچہ چلانے کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مارے باندھے کھانا حلق سے اتار رہی ہے۔ عالیہ نے ان سب پر غور کرتے ہوئے جیسے ہی سبزی کے ڈونگے کی طرف ہاتھ بڑھایا، شگفتہ غفار بول پڑیں، عالیان وہ چھوڑ دو، یہ چاول لے لو۔ شگفتہ غفار نے چائے کی قاب اس کی طرف بڑھائی تو عالیان رک کر بریرہ کی شکل دیکھنے لگا، جو ممی کی بات پر خائف ہو کر انہیں دیکھنے لگی تھی، مگر شگفتہ غفار نے دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ کیا ہے؟ عالیان نے قاب لے کر ایک طرف رکھ دی اور ہاتھ میں پکڑے سبزی کے ڈونگے کو دیکھنے لگا۔ شگفتہ غفار بھننا گئیں، میں کہہ رہی ہوں نا اسے چھوڑ دو، اور لیکن آخر پتہ تو چلے بریرہ نے کیا بنانے کی کوشش کی تھی۔ عالیان ڈونگے کا چمچ ہلا کر سبزی کا معائنہ کرنے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پتہ کرنے کی، چھوڑ دیں اسے۔ بریرہ شاید پہلے ہی کافی سن چکی تھی، اب مجھے سننے کا ارادہ نہیں تھا، تبھی تنک کر بولی، تمیز سے بات کرو بریرہ، ایک تو بغیر دھیان دیے کام کرتی ہو، اوپر سے کام بگڑ جائے تو خود ہی بگڑ بھی جاتی ہو، بجائے اس کے کہ انسان شرمندہ ہو، کسی کے سمجھانے پر بات سمجھے، اتنا الٹا خود ہی خفا ہو جاتی ہے۔ شگفتہ غفار کو اس کا لب و لہجہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، البتہ ریاض غفار اس کی حمایت کرتے ہوئے بولے، کوئی بات نہیں، ایک کوشش تو کی نا۔ ہاں بڑی اچھی کوشش کی تھی، انسان ایک کام کرے لیکن ڈھنگ سے کرے، ایک ساتھ دو ترکیبیں کیوں دیکھیں اور لکھی جا رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے خان صاحب نے چاول بنائے تھے، ورنہ اس وقت کیا کھایا جاتا۔ شگفتہ غفار کا غصہ اس درجہ غیر ذمہ داری پر کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ کون سی 2 ڈشز ملا دیں تم نے؟ عالیان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، مگر وہ بھلا کیا جواب دیتی، وہ تو منہ سجا کر بیٹھی تھی۔ البتہ شگفتہ غفار جل کر بولیں، کسٹرڈ میں کریلے پڑے ہوئے ہیں۔ عالیان بے ساختہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ بریرہ قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، جبکہ شگفتہ غفار کا بڑبڑانا بدستور جاری تھا، چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ترکیب لکھنے میں غلطی ہو گئی، لیکن انسان پکاتے وقت کچھ تو کامن سینس سے کام کرے، بھلا اتنے کڑوے کریلے کو کبھی سویٹ ڈش بنتی ہے؟ اچھا چھوڑو بھی، بیچاری نے سارا دن محنت کی ہے۔ ریاض غفار سے بریرہ کی اتری ہوئی شکل دیکھی نہیں جا رہی تھی، حالانکہ پہلا لقمہ حلق سے اتارتے ہی انہوں نے بھی اسے فوراً جھڑک دیا تھا، مگر شگفتہ غفار تو تب سے بگڑے ہی جا رہی تھی۔ صرف ایک نوالے میں ہی انہوں نے پوری ریسیپی کا پوسٹ مارٹم کر لیا تھا، تب سے بریرہ ان کا بگڑنا سن کر جل رہی تھی، اور اب عالیان کو نان سٹاپ ہنستا دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ اور کیا کسی کو احساس ہی نہیں کہ میں نے سارا دن محنت کی ہے؟ یہ تو میری سچائی ہے جو میں نے ایمانداری سے بتا دیا کہ مجھ سے 2 ریسیپی مکس ہو گئیں، ورنہ اگر میں اسے کوئی اسٹائلش سا نام دے کر نئی ڈش کہہ کر اٹالین ڈش کہہ کر آپ کے سامنے پیش کر دیتی تو آپ سب انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ غصے سے بولتے بولتے وہ آخر میں روحانسی ہو گئی۔ عالیان کی ہنسی تو تھم گئی تھی، مگر مسکراہٹ کسی طور نہیں رک رہی تھی۔ وہ اب ہاتھ میں پکڑے ڈونگے کی طرف دیکھتا اس کا دل قہقہ لگانے کے لیے مچل اٹھا۔ کسٹرڈ پک پک کر خشک ہو چکا تھا، جبکہ کریلے اتنے باریک کاٹے گئے تھے کہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کریلے ہیں، بھنڈی ہے، مٹر ہیں یا پھر کوئی اور سبزی۔ مجموعی طور پر کھانا دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ عالیان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بریرہ پہ ایک نظر ڈال کر اس نے ڈونگے میں سے سبزی پلیٹ میں نکال لی۔ بریرہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی اور وہی کیا۔ غفار ریاض اور شگفتہ ریاض بھی ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے۔ روٹی نکال کر نوالا بناتے ہوئے اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی مہم پر جا رہا ہو۔ بسم اللہ پڑھ کر جیسے ہی اس نے پہلا لقمہ لیا، سب کی نظریں کچھ اور بھی اس کے چہرے پر گڑ گئیں۔ سب اس کے تاثرات پڑھنا چاہتے تھے، جنہیں چھپانا اس پل اسے زندگی کا سب سے کٹھن کام لگا تھا۔ بیک وقت کڑواہٹ اور مٹھاس کا بدترین امتزاج اس کے حلق تک کو بدمزہ کر گیا تھا۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اسے نگل لے یا اگل دے۔ بڑی مشکل سے اس نے لقمہ کو دوبارہ چبایا اور حلق سے زبردستی اتار لیا، مگر وہ بس ذائقہ ایسے اس کے حلق میں گھل گیا تھا جیسے وہ نوالا اب بھی اس کے منہ میں موجود ہو۔ عالیان نے نظر اٹھا کے ان تینوں کی جانب دیکھا جو ہکا بکا رہ گئے تھے۔ وہ تینوں اپنے اپنے نوالے کو باری باری تھوک کر آئے تھے۔ ان کے نزدیک عالیان کا اس چیز کو اسٹک لینا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔
اتنا بدمزہ تو نہیں ہے اب ممی، خواہ مخواہ بگڑے جا رہی ہیں۔ شگفتہ غفار ریاض غفار کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ حالت تو بریرہ کی بھی کچھ ایسی ہی تھی، مگر خود پر جبر کر کے جس دل کو گردے کے ساتھ عالیہ نے جس کی خاطر یہ مشکل ترین بات کہی تھی، وہ حیرانی کے باوجود مسکرانے لگی تھی۔ آپ کو اچھا لگا ہے نا؟ بریرہ کی بانچیں کھل گئیں، مگر عالیہ سے اتنا بڑا جھوٹ برداشت نہ ہوا۔ نہیں، عالیہ بے ساختہ بولا، مگر بریرہ کی مسکراہٹ غائب ہوتی دیکھ کر فوراً بولا، اچھا نہیں ہے لیکن اتنا برا بھی نہیں ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ایسا کرو تم سارا ختم کر لو، رزق پھینکنا مجھے بالکل گوارا نہیں۔ شگفتہ غفار نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، جبکہ عالیہ کا سکون ہوا ہو گیا۔ اس بدمزہ ذائقہ کو دوبارہ چکھنے کے خیال سے ہی سے متلیاں ہونے لگی۔ البتہ منہ لٹکائے بیٹھی بریرہ خوشی چاولوں میں رائتہ ڈال کر کھانے لگی۔ بریانی کی خوشبو اس سے پہلے اتنی اشتہا انگیز عالیہ کو کبھی نہیں لگی تھی۔ پراٹھوں کی اشتہا انگیز خوشبو رومیلا کو آج سے پہلے اتنی بری کبھی نہیں لگی۔ ڈائننگ ٹیبل کے قریب آنے پر اسے لگا جیسے الٹی ہو جائے گی۔ وہ الٹے قدموں واپس لوٹنا چاہتی تھی کہ ابرار بھائی کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ تم کہیں جا رہی ہو کیا؟ ابرار بھائی ناشتے کی میز پر ہی موجود تھے۔ بھابھی نے ان کی فرمائش پر ہی یہ پراٹھے تیار کیے تھے۔ وہ آفس سے دیر تک آتے تھے، اس لیے عموماً ناشتہ اچھا سا کرتے تھے، جبکہ ان کے برعکس رومیلا کو صبح صبح اتنا بھاری ناشتہ کرنا پسند نہیں تھا۔ وہ ایک کپ چائے کے ساتھ ٹوسٹ لے لیا کرتی تھی، لیکن آج کیونکہ یونیورسٹی کا پہلا دن تھا تو قدرتی طور پر وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی بھی تھی اور جلدی میں تھی۔ نمل اسے لینے آ رہی تھی، اسے نمل کے ساتھ ہی جانا تھا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ وقت سے پہلے تیار ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اسے کوئی خاص تیاری کرنی بھی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی وہ ایسے الرٹ تھی جیسے یونیورسٹی نہیں جنگ پر جا رہی ہو۔ اس کے کپڑوں کے علاوہ اس کی ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ کر بھی ابرار بھائی چونک گئے تھے۔ جی میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، میں نے بتایا تو تھا میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ رومیلا ان کے سوال پر خود بھی چونک گئی تھی۔ اچھا ہاں، ابرار بھائی کو اچانک یاد آیا۔ انہیں دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوتا دیکھ کر رومیلا بھی دوبارہ پلٹنے لگی۔ تو اب کی بار بابا جانی سے پکار بیٹھیں، آئیں بیٹھ جائیں بیٹا، فوراً ناشتہ کر لیں، نمل آپ کو لینے آتی ہی ہوگی۔ بابا جانی مجھے بھوک نہیں ہے، رومیلا منمنائی۔ بھوک نہیں ہے یا گھبراہٹ سوار ہے؟ بھابھی نے اچانک نمودار ہوتے ہوئے اس کا جملہ اچک لیا۔ رومیلا فوری طور پر کچھ نہیں بولی، بس ایک اچنبھی سی اچھٹتی ہوئی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھر کر غائب ہو گئی۔ ان سب کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی تھا۔ تبھی ابرار بھائی چائے کا سپ لے کر لاپرواہی سے بولے، اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اتنی ہی گھبراہٹ ہے تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے تمہیں تو پڑھنے کا ایسا کوئی خاص شوق بھی نہیں۔ رومیلا ان کے خیال سے قطعی متفق نہ تھی، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی میز کے قریب چلی آئی اور کرسی گھسیٹتے ہوئے کہنے لگی، پڑھنے کا شوق تو مجھے بہت ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میری کبھی کوئی نمایاں پوزیشن نہیں آئی، لیکن میں پڑھائی میں کبھی بھی بری نہیں رہی۔ خیر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری بیٹی بہت ذہین ہے۔ بابا جانی کے کھلے دل سے کہنے پر رومیلا کو اپنے اندر ایک نئی قوت صلاحیت ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار تھرماس اٹھا کر کپ میں چائے انڈیلنی شروع کر دی۔ آج کے دور میں صرف ذہین ہونا کافی نہیں ہوتا، تھوڑی تیزی بھی ہونی چاہیے۔ تم اب یونیورسٹی پڑھنے جا رہی ہو، وہاں جا کر تمہیں پتہ چلے گا دنیا میں رہنے کے لیے چالاک ہونا کتنا ضروری ہے، ابرار بھائی نے سبھاؤ سے کہا۔ وہ تو مجھے یونیورسٹی جائے بغیر بھی پتہ ہے، لیکن پتہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میں خود کو ویسا ہی بنا لوں، رومیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ سب کوئی اپنے اختیار کی باتیں تھوڑی ہیں۔ بھابھی نے فوراً اس کی حمایت کی، تو کچھ دیر کے لیے ان سب کے درمیان خاموشی چھا گئی، جبکہ بالآخر بابا جانی نے ہی سے توڑا، میرے نزدیک تو عورت کو زیادہ تیز ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جتنا اس کا ذہن چلے گا اتنے ہی وہ مسائل کھڑے کرے گی۔ چائے کا گھونٹ رومیلا کے حلق میں اٹک گیا۔ اس نے کنکھیوں سے بھابھی کی جانب دیکھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ ان کے تاثرات سے یہ اخذ کرنا مشکل تھا کہ انہیں بابا جانی کی بات سے اتفاق ہے یا اختلاف۔ خود اس نے تو خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھتے ہوئے دھیان دوبارہ چائے کی جانب مبذول کر لیا، مگر بابا جانی انہیں خاموش دیکھ کر مزید گویا ہوئے، جو عورت کچی مٹی کی طرح ہو اسے کسی بھی سانچے میں ڈالنا آسان ہوتا ہے۔ وہ شاید یہ سمجھے تھے کہ کسی کی سمجھ میں ان کی بات نہیں آئی، جبکہ بابا جانی کی یہ بات سن کر بھابھی بھی بولے بنا نہ رہ سکیں۔ لیکن اگر مٹی غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو اتنی سمجھ بہرحال عورت میں ہونی چاہیے کہ کس سانچے میں ڈلنے سے پہلے اس کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کی پرکھ کر سکے، ورنہ دست کوزہ گر کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑ دینا تو کوئی عقل مندی نہیں۔ بھابھی کے ٹوک لہجے میں
رومیلا تو خاموش ہی رہی۔ خلاف توقع بابا جانی اور ابرار بھائی بھی کچھ نہیں بولے۔ ابرار بھائی تو غالباً آفس جانے کی جلدی میں کھڑے ہو گئے، اس لیے کچھ نہ کہہ سکے۔ انہیں اٹھتا دیکھ کر بھابھی بھی ان کا بیگ دینے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ البتہ رومیلا جوں کی توں بیٹھی بے دلی سے ناشتہ کرتی رہی۔ بابا جانی بھی اس کے بعد کچھ نہیں بولے۔ ویسے بھی ان کے درمیان بات چیت بہت کم ہی ہوتی تھی۔ بابا جانی فطرتاً کم گو تھے اور ابرار بھائی کا مزاج کسی حد تک حاکمانہ تھا۔ جو انسان فیصلہ کن انداز میں بات کرے، اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بہت سوچ کر موضوع کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، جو کہ کم از کم رومیلا کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی تو کوشش ہوتی ابرار بھائی کے سامنے زیادہ بولنا نہ پڑے، لہٰذا ان کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ ان سے متفق ہو یا نہ ہو، وہ جرح بہت کم ہی کرتی تھی اور زیادہ تر خاموش ہی رہتی۔ ہاں، 2 سال سے اس گھر کی خاموشیوں میں قدر کمی آ گئی تھی، کیونکہ 2 سال پہلے بھابھی گھر آ گئی تھی۔ وہ خالصتاً ابرار بھائی کی پسند تھی، اس لیے سب کی موجودگی میں ابرار بھائی تو کیا بابا جانی تک سے بحث کر لیا کرتی تھی۔ گو کہ مزاج کی وہ بہت اچھی تھیں، کم از کم رومیلا کے کسی معاملے میں بالکل دخل نہیں دیتی تھیں۔ حالانکہ ان کا یہ رویہ ان دونوں کے مابین تکلف اور اجنبیت کا سبب بن گیا تھا، مگر ان کی اپنے کام سے کام رکھنے کی عادت رومیلا کو کبھی گراں نہیں گزری تھی۔ مگر ابرار بھائی کی طرح انہیں بھی اپنی بات میں لچک پیدا کرنے کی عادت نہیں تھی۔ ان کا 2 ٹوک فیصلہ کن لہجہ رومیلا کو کبھی کبھی عجیب ضرور لگتا، مگر وہ بھی کبھی تبصرہ نہیں کرتی۔ جب بھابھی اس کے معاملے میں نہیں بولتی تھی تو بھلا وہ کیوں بلا وجہ کا پیر رکھتی، جبکہ اس کا مزاج بھی ایسا ہی نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ ناشتے کے ساتھ انصاف کرتی رہی کہ نمل کے آ جانے پر کتابیں اٹھاتی بابا جانی کو اللہ حافظ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ نمل کے ساتھ گاڑی میں سنبل بھی موجود تھی۔ رومیلا پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اندر آ کر بابا جانی کو سلام ہی کر لیتی۔ رومیلا نے بیٹھتے ہی کہا، تمہارے بابا جانی کون سا ایسی فارمل باتوں کو خاطر میں لاتے ہیں؟ وہ بھی گھڑی دیکھی ہے، ٹائم کہاں ہے؟ نمل نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، ہاں، یہ تم لوگوں کو اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ میرا تو ناشتہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، تم دونوں آنے والی ہوگی۔ رومیلا نے بے ساختہ پوچھا، یہ ان محترمہ سے پوچھو، دیکھ نہیں رہی ان کی تیاریاں؟ نمل نے طنزی انداز میں سنبل کی طرف اشارہ کیا تو رومیلا حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے تو اس کی تیاری میں کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی۔ رومیلا نے سنبل کے میک اپ اور جولری سے آری سادہ سے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ خود سنبل بھی نمل کی بات پر حیران نظر آنے لگی تھی۔ اس نے ایسی کون سی تیاری کی تھی جس میں دیر ہو جاتی؟ بلکہ انہیں زیادہ تاخیر ہوئی ہی نہیں تھی۔ جو معمولی سی دیر ہوئی تھی وہ بھی صرف ٹریفک کی وجہ سے۔ تم نے اسے کھڑے ہوئے نہیں دیکھا نا، اس لیے ایسے کہہ رہی ہو۔ کم از کم پورا 1 گھنٹہ تو ضرور لگا ہوگا اس کی تھان کو استری کرنے میں، نمل نے بظاہر پوری سنجیدگی سے کہا۔ تو سنبل بے ساختہ مسکرا دی۔ رومیلا اب بھی نہیں سمجھی تھی، تب ہی جھانک کر اس کے کپڑوں کی طرف دیکھنے لگی۔ چوڑی دار کے ساتھ بے تحاشا گھیر والی فراک کو دیکھ کر رومیلا نے پہلے تو ستائشی انداز میں آنکھیں پھیلائیں، پھر ایک دم چونکتے ہوئے بولی، یہ کپڑے یونیورسٹی میں پہن کر جانے کے لیے کچھ عجیب نہیں ہیں، وہ بھی پہلے ہی دن؟ نہیں، کچھ عجیب نہیں، بلکہ یہ مکمل طور پر عجیب و غریب ہیں، نمل نے پورے انہماک سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے طنز بھری سنجیدگی سے کہا۔ تو سنبل شاک کی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پورے وارڈروب میں سب سے بہترین سوٹ نکال کر پہنا ہے؟ ہاں، تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، کیا ضرورت تھی اتنے بہترین سوٹ نکال کر پہننے کی؟ کوئی عام سا جوڑا پہن لیتی، پہلے ہی دن سب کی غیر ضروری توجہ کا مرکز بن جاؤ گی۔ رومیلا نے اس کی ناسمجھی پر ماتم کرتے ہوئے کہا تو وہ کچھ پریشان نظر سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ یہ خیال تو اسے واقعی نہیں آیا تھا، حالانکہ نمل کی گاڑی میں بیٹھتے وقت نمل نے چھوٹتے ہی کہا تھا، یار کوئی اور کپڑے نہیں تھے تمہارے پاس؟ مگر سنبل نے پرواہ نہیں کی، جبکہ اب رومیلا کے کہنے پر اسے بھی احساس ہوا تھا اس غیر معمولی لباس میں سب سے نمایاں ہو جائے گی۔ اگر ایسی بات ہے تو میں کپڑے چینج کر لیتی ہوں۔ نمل، گاڑی واپس گھما لو، سنبل نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، اب کوئی ٹائم نہیں ہے واپس جا کر چینج کرنے کا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہم تینوں ایک سے کپڑے پہن کر جائیں گے۔ اب تمہاری وجہ سے دور سے ہی لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ 3 نیو ایڈمیشن چلی آ رہی ہیں۔ نمل نے صاف انکار کر دیا۔ ہاں، اور وہ 3 ایک سے کپڑوں میں تو ایسا ماحول تو کا حصہ لگتی ہے نا؟ رومیلا نے طنزی انداز میں سراہتے ہوئے کہا۔ ماحول کا حصہ نہ صحیح، لیکن ایک گروپ میں ضرور نظر آتی۔ لوگ ہمیں بیوقوف بنانے سے پہلے 2-3 بار سوچتے، روانی سے کہتے ہوئے نمل کے منہ سے وہ بات ہی نکل گئی جو اس نے کب سے اپنے اندر دبا رکھی تھی۔ کوئی بھلا ہمیں بیوقوف کیوں بنائے گا؟ سنبل چونکتے ہوئے سنبل نے پوچھا۔ تو نمل بغیر جھجکے اپنے انداز
کے اندازے کے مطابق بتانے لگی، کیونکہ آج ہمارا پہلا دن ہے اور پہلے دن نیو ایڈمیشن کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر سنبل تو کافی پریشان لگنے لگی، جبکہ رومیلا تسلی دینے والے انداز میں بولی، ہاں اس رواج کا علم تو مجھے بھی تھا، مگر میں نے تم لوگوں سے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ کہیں تم لوگ پریشان نہ ہو جاؤ، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے پہلے سے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں۔ وہ کیا؟ نمل نے اچنبھے سے پوچھا۔ اسے تو لگ رہا تھا اس کے علاوہ کسی نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، جبکہ اس کی توقع کے برعکس رومیلا تو باقاعدہ تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ عموماً سینئر اسٹوڈنٹ سے کلاس کا پتہ پوچھو تو غلط سلط پتہ بتا کر کہیں کا کہیں بھیج دیتے ہیں۔ اس حملے سے بچنے کے لیے میں نے بھابھی کے کزن سے پہلے ہی ہماری کلاس کا پتہ کروا لیا ہے۔ دوسرا گھسا پٹا طریقہ یہ ہے کہ کوئی سینئر اسٹوڈنٹ خود پروفیسر بن کر ہماری کلاس میں آئے گا اور ہمیں غلط سلط پڑھانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے تدارک کے لیے ہم پہلا پیریڈ ہی چھوڑ دیں گے۔ جو کچھ ہونا ہوگا پہلے پیریڈ میں ہو کر ختم ہو جائے گا، رومیلا کہتی چلی گئی۔ نمل اور سنبل حیرانی سے اسے دیکھے گئیں۔ سنبل تو کچھ پریشان ہی لگنے لگی تھی، اس کا ذہن تو ان باتوں کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ رومیلا نے بھی جان بوجھ کر پہلے سے کوئی ذکر نہیں کیا کہ کہیں وہ دونوں گھبرا نہ جائیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں رومیلا کے بتائے ڈپارٹمنٹ کے نزدیک اپنی گاڑی کھڑی کر کے جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری، ایک گاڑی نے ان کے قریب آ کر زوردار ہارن بجایا۔ ان تینوں نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، وہ اس گاڑی کے راستے میں تو حائل نہیں تھیں، بلکہ ایک طرح سے وہ گاڑی خود ہی ان پر چڑھی آ رہی تھی۔ وہ تینوں سوالیہ انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی کہ تبھی مسلسل ہارن بجاتا وہ شخص ایک دم دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آ گیا۔ مس، اپنی گاڑی یہاں سے ہٹا لیجیے، یہ میری پارکنگ ہے، کہنے والے نے بڑے جارحانہ انداز میں کہا تھا۔ اسے برا لگا رہا تھا اس کی جگہ پر کسی اور نے گاڑی کیسے کھڑی کر دی۔ ابھی وہ اسی عجیب و غریب مطالبے پر حیران بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ دنگ رہ گئی۔ دوسری طرف مقابل کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ اسے اپنی پارکنگ پر کسی اور کی گاڑی بس اس قدر ناگوار گزری تھی کہ اس نے ان لڑکیوں کے چہروں پر دھیان ہی نہیں دیا، مگر انہیں چونکتا دیکھ کر خرم بھی کچھ لمحوں کے لیے اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ نمل کو حسب توقع اسے سامنے دیکھتے ہی خون کھول اٹھا تھا۔ اس کے پرس سے 18,000 روپے چرانے کے باوجود وہ کس قدر ڈھٹائی سے ان کی مدد کرنے کا ڈرامہ کرنے چلا آیا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر سنبل اور رومیلا کو بھی یہی حالت ہوئی تھی، مگر صرف ایک پل کے لیے۔ وہ دونوں نمل کی فطرت سے واقف تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ٹیمپر لوز کرتی، رومیلا نے اس کا ہاتھ اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی، مگر دونوں ابھی نمل کو 2 قدم بھی نہیں گھسیٹ سکی تھی کہ خرم بول پڑا، آپ تینوں یقیناً یہاں نئی آئی ہیں، اس لیے غلطی سے آپ نے گاڑی یہاں کھڑی کر دی ہے، ورنہ اس جگہ کوئی اپنی کار پارک نہیں کرتا۔ بڑے آرام سے کہا۔ نمل جو بے دھیانی میں رومیلا کے ساتھ آگے بڑھنے لگی تھی، اپنا ہاتھ چھڑاتی تیزی سے بولی، اگر اتنی ہی پہنچی ہوئی چیز ہو تو ریزرو روڈ پارکنگ کا بورڈ بھی لگا دیا ہوتا۔ نمل کے چہرے پر برہمی کے تاثرات دیکھ کر خرم کو بڑا مزہ آیا تھا۔ ہارون نے اسے بتا دیا تھا کہ وکی نے اسے یلو ڈریس والی لڑکی کے پیچھے جا کر اسے بتا دیا تھا کہ خرم نے اس کے پیسے چرا لیے ہیں۔ خرم کو سن کر ایسا کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، خود اسے دوسروں کے پول کھولنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اگر وکی نے بھی ایسا کر دیا تو کیا حرج تھا؟ وہ لڑکی وکی کے بتانے سے پہلے ہی اتنے یقین سے اس پر الزام تراشی کر چکی تھی کہ اگر اس کا یقین تھوڑا سا مستحکم بھی ہو گیا تو خرم کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اب بھی اس کا تپا ہوا چہرہ دیکھ کر خرم کی جس شرارت کے حص سے شرارت مزید بھڑک اٹھی تھی۔ ریزرو روڈ پارکنگ کا بورڈ لگا ہوا تھا، مگر یونیورسٹی میں آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ نے وہ بورڈ اکھاڑ کر توڑ دیا، ورنہ تو یہ تمام پروفیسرز کی ریزرو روڈ پارکنگ ہے۔ خرم کی بات پر سنبل تو اچھی خاصی چونک گئی، جبکہ رومیلا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ البتہ نمل بری طرح چڑ گئی تھی۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ تمہارے جیسا جاہل انسان اس یونیورسٹی میں پروفیسر یا لیکچرار ہے۔ نمل کے طنزیہ انداز پر سنبل نے اس کا ہاتھ دبا کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ رومیلا کو بھی نمل کے انداز گفتگو سے اختلاف تھا۔ وہ شکل اور حرکتوں سے کوئی پروفیسر یا لیکچرار تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن اگر وہ تدریسی شعبے سے منسلک نہیں بھی تھا، تب بھی تھا تو اس یونیورسٹی کا حصہ۔ اگر انہیں یہاں پر پڑھنا تھا تو یہاں کے کسی بھی شخص سے الجھنا ان کے حق میں نقصان دہ ہو سکتا تھا، مگر ساتھ ہی اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ نمل کو کچھ بھی سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے برابر تھا۔ دوسری طرف خرم کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، میں نے آپ کے سامنے کون سی جہالت کا ثبوت دیا ہے جو آپ… اچھا ہاں، میرے کچھ اسٹوڈنٹ میرے ساتھ پیلس ہوٹل میں تھے، انہوں نے بعد میں جا کر آپ کے میرے خلاف کچھ ورغلایا بھی تھا، لیکن لڑکوں کو تو عادت ہوتی ہے بے پر کی اڑانے کی۔ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں اور اپنی گاڑی یہاں سے ہٹا لیں۔
اسٹاف کی ریزرو روڈ پارکنگ ہے، یہاں گاڑی کھڑی کرنے پر جرمانہ لگ جائے گا۔ خرم اتنی بردباری سے بول رہا تھا کہ سنبل الجھ گئی تھی۔ رومیلا جو خود راستے میں کہہ رہی تھی کہ پہلے دن اسٹوڈنٹ خود پر پروفیسر بن کر بیوقوف بنانے آ جاتے ہیں، اب خود ہی شش و پنج کا شکار ہو گئی تھی۔ ایک بس نمل تھی جو جوں کی توں کھڑی تھی، جس کے تو تاثرات سے کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اس شخص کو یقین کسی طور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آپ گاڑی ہٹا رہی ہیں یا میں آفس میں جا کر انفارم کر دوں؟ بھلے ہی یہاں بورڈ نہیں لگا، لیکن میرے بتانے پر کے بعد آپ کی گاڑی کے یہاں کھڑے رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ خرم نے انہیں خاموش دیکھ کر کہا، نمل مان جاؤ، کیا ضرورت ہے اس بات بڑھانے کی؟ سنبل دبی دبی آواز میں بولی، یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ نمل نے دانت پیستے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر بیوقوف بھی بنا رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے جس سے شرمندگی ہو؟ رومیلا نے بات ختم کرنے والے انداز میں قدرے زچ ہو کر کہا، یہ تو دیکھ رہا ہے نا، جو پہلے بھی ہمیں لڑکیاں ہونے کی وجہ سے بیوقوف بنا چکا ہے۔ نمل کے لیے جھکنا کسی طور ممکن نہیں تھا۔ آپ یہ خسر پسر بعد میں کر لیجیے گا، میرے پاس یہاں کھڑے رہنے کا ٹائم نہیں ہے، مجھے کلاس اٹینڈ کرنی ہے۔ خرم نے گھڑی دیکھتے ہوئے نہایت نپے تلے انداز میں کہا، مگر نمل دھیان دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ رومیلا اور سنبل نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آخر سنبل بولی، نمل ذرا گاڑی کی چابی دینا، میرا پین اندر گر گیا ہے۔ نمل نے پلٹ کر تیز نظروں سے سنبل کو دیکھا۔ وہ اس کا ارادہ بھانپ چکی تھی۔ اس کی یہ بزدلی سے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ ابھی اس نے انہیں لٹانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اپنی ماں کی بات اچانک اس کی سماعتوں میں ایسے گونج اٹھی جیسے وہ یہیں کہیں کھڑی کہہ رہی ہوں، ہر معاملے میں بولنے کے بجائے کچھ معاملوں میں خاموش رہنے میں ہی بہتری ہے۔ انہوں نے اسے کتنا سمجھا بجھا کر بھیجا تھا کہ باہر ایک سے ایک ذرا سی بات پر لڑ کر اپنے لیے دشمن بنا لے گی، اور یہ کہ اس کے پیسے چوری کرنے والا اگر کہیں مل جائے تو ایسی بن جائے جیسے اسے پہچانا ہی نہ ہو۔ امی کی بات یاد آنے پر وہ دل ہی دل میں تل ملا کر رہ گئی اور پاؤں پٹکتی آگے بڑھ گئی۔ بڑے غصے سے اس نے گاڑی میں چابی لگا کر لاک کھولا تھا۔ گاڑی ریورس کر کے برابر والی جگہ پر گاڑی کھڑی کرنے سے اسے خرم سے زیادہ سنبل اور رومیلا پر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے بحث میں اتنا وقت برباد کر دیا اور اب بھی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھیں۔ اگر وہ اس وقت نمل کے ساتھ چل پڑی ہوتی تو اسے امی کی کہی بات اس وقت یاد نہ آتی، جبکہ ایک بار ان کی بات یاد آ جانے کے بعد اس کا اپنی ضد پر اڑے رہنا ممکن نہیں تھا۔ گاڑی سے اتر کے اس نے دانستہ خرم کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا، کیونکہ اس کی جانب دیکھے بغیر بھی اسے علم تھا کہ وہ اس وقت کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوگا، مگر اس کے نہ دیکھنے سے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ اس کے پاس سے گزر کر جانے پر خرم خود ہی اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، تھینکس نمل، بائی دا وے کلاس میں مجھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر بے ہوش مت ہو جانا۔ اس کا اس قدر بے تکلفی سے نمل کو مخاطب کرنا ہی نمل کو سلگھا گیا تھا۔ اس پر اس کا ڈٹائی سے اپنے پروفیسر نہ ہونے کا انکشاف کرنا، جس کا اسے پہلے ہی اندازہ تھا، سر سے پیر تک بھسم کر گیا تھا۔ کبھی وہ پلٹ کر تڑک کر بولی، مجھے پتہ ہے تمہاری جیسی شکل کے لوگ پروفیسر ہو بھی نہیں سکتے، جنہیں اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ خرم نے شان بے نیازی سے گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ نمل بری طرح پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ وہ اپنی گاڑی پارک کرنے لگا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اس کے اترنے کا انتظار کرتی رہی۔ سنبل اور رومیلا اس انکشاف کو سننے کے بعد اپنی متوقع درگت کے بارے میں سوچ کر چپ چاپ وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن نمل کو بدستور وہیں جمع دیکھ کر اسے اکیلا چھوڑ کر بھی نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ اسی شش و پنج میں وہ گاڑی سے اتر کر ان دونوں کے نزدیک چلا آیا۔ آپ کی دوست تو ہر وقت غصے میں رہتی ہیں، جبکہ آپ دونوں اچھے بچوں کی طرح ہمیشہ میری بات مان لیتی ہیں، اس لیے آپ کے لیے ایک بہت بڑا سیکرٹ اوپن کر رہا ہوں۔ آپ تینوں نیو ایڈمیشن ہیں، آپ کو اپنی کلاس تو پتہ نہیں ہوگی، جبکہ آپ کو پڑھنا ہے۔ ہمیں ہماری کلاس پتہ ہے، رومیلا تیزی سے بولی، کیونکہ نمل بھی ابھی غصے سے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ وہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کلاس میں مت جائیے گا، وہاں نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو ڈرانے کے لیے کچھ لڑکوں نے پنکھوں کے ساتھ ایک بالٹی باندھ دی ہے، جو کلاس میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو الٹ دیں گے۔ جہاں تک میری انفارمیشن ہے، اس بالٹی میں چھپکلیاں بھری ہوئی ہیں۔ سنبل کا چہرہ فاق ہو گیا۔ خود رومیلا کا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی حالت تھی۔ ایک بس نمل تھی جو ہاتھ سینے پر باندھے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خرم اپنی بات کہہ کے گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا آگے بڑھ گیا، جبکہ سنبل اور رومیلا پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ اب بھی اس کی بات پہ یقین ہے تمہیں؟ نمل نے قریب آ کے ایک لفظ چبا کر کہا۔ نمل رومیلا نے کچھ کہنا چاہا کہ نمل چیخ کر بولی، تم تو بڑی تیاری سے یونیورسٹی آئی تھی تاکہ تمہیں کوئی بیوقوف نہ بنا سکے، حالانکہ سینئر اسٹوڈنٹس کا پروفیسر بن جانا
سب سے گھسا پٹا جوک ہے، پھر بھی تم اس کے ہاتھوں بیوقوف بن گئی، اور اب بھی کچھ سبق سیکھنے کے بجائے تم ساری کی ساری کلاسز چھوڑ دینے کے متعلق سوچ رہی ہو۔ لیکن نمل، اگر اس کی بات سچ ہوئی تو رومیلا منمنا کر بولی، میرے خیال سے گھر چلتے ہیں۔ سنبل نے فوراً کہا، وہ رومیلا کے کہے تو اسے آگے سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ چل کر کلاس میں دیکھتے ہیں، پنکھے کے ساتھ اگر کوئی بالٹی لٹکی ہوگی تو نہیں جائیں گے کلاس میں۔ نمل کی بات تو بڑے غصے سے شروع کی، مگر سنبل کی ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ کر اسے اپنی تجویز میں ترمیم کرنی پڑی۔ واقعی اس کی کہی بات میں وزن تھا۔ سنبل اور رومیلا اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئیں۔